بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے ریڈرز آپ سب کو یہ اسٹوری بھی اچھی لگے گی۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ یہ منظر دبئی کے شہر کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر راس الخیمہ کا شہر الخیمہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ یہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا۔ رات 1 بجے کے وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران ہوتا، رات کو اتنی ہی روشنیاں اور رونق ہوتی، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے۔ اسی لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا، وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی شخص کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل ڈالا۔ اس شہر میں قدم رکھتے ہی ڈان سے بچہ بچہ واقف تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہ رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی، لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا۔ اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، ڈان کا وہ خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ لیکن ایک گھر میں اس کے ایک آدمی کو زمین پر وہ تنگ گلی کے مکان میں بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سرخ سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر اندازہ اچھے سے لگا چکا تھا اسے ڈھونڈنے۔ اب تک واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈان، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا تھا کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا؟ میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا۔ اب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکلوانا میرے لیے مشکل ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک کو اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے
ایسے اس نے اپنی ہاتھ کی 2 انگلیوں کی چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جن کی ویڈیو تمہارے پاس ہے، وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کی فحاش ویڈیو آج بھی موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو وائرل ہو گئی ہوں گی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ڈان؟ نہیں، میں رکو، میں کچھ کرتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ۔ ڈان کا لہجہ صفاق تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے، ہر قسم کی دوسری فحش ویڈیو تمام سائٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آتی تھیں، ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی۔ واسق ملک نے بعد میں سائٹس پر ریلیز کر کے بہت سارا پیسہ کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے۔ لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے پھنکارا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا، لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا، کیونکہ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے۔ میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے ویڈیوز بنائی وہ ابھی اپنی نئی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کی قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ سب بہنیں تیار ہو رہی تھیں۔ اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا، اسی لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے کہ ان کی بیٹیوں کا کام خراب نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ان کی بیٹیوں کا کام خراب کرے۔ وہ پورے دن سے گھنچکر بنی تھی اور آج اتفاق سے امی نے صبح اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت دی تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے ہوئی اولاد تھی۔ ان میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہ تھا۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن ان سے چھپ کر۔ جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی لڑکی،
لیکن اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتی۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا، اور 7 دنوں کی تھی جب اسے وہاں سے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا، اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے۔ سو رہی تھی، اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی ہی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ پڑھ لے تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے۔ وہ کیا سیکھتی، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں اتنا پیار دے گا کہ سب محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں، ہم جیسیوں کی زندگی میں نہیں۔ میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں۔ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے،
ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی تعریف کی، وہ بھی اس منوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور گھر کی دیوار پر کھڑے ہو کے فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجے لہجے میں دنیا بھر کے سامنے اتنی عزت دیتی کہ روح ان کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہن تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا۔ ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز میں کہا، آپ ہی میں بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اسٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا۔ تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہیں باہر سین میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی۔ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ سب سے پہلے امی سملی، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا۔ امی نے پیار سے کہا، آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کی دروازے کی طرف تھا جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا۔ کہاں؟ واحد نے جیسے اس کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر لائی۔ یہ لڑکی کبھی بھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کے باوجود اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار سہ رہی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں زندہ رکھا تھا۔ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اٹھ کر رات کا کھانا بنایا، خود تو کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدید انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اس منحوس کو اپنی بیٹیوں سے پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی اور چلی گئی۔ امی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی۔
جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس میں ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نام سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کیلب مسکرا اٹھے۔ اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں خضر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی جانتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اسی لیے کسی دن تم خود خودکشی کر لو، مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ صفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی لیکن وہ اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری زندگی، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی بنی ہی نہیں جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا نکال دو، جب اس کی ماں مری تھی تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد کر گئی۔ تو نام برباد نہ کر گئی تو نام بدل لینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی ان کے گھر میں آئی تھی، تو میں کیا کروں؟ تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری زندگی، میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ رانیہ 29 سال کی ہو گئی ہے، وہ لڑکی ابھی تک کنواری ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا جائے گی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ خالہ نے کہا، کہاں سے کروں شادی؟ میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشی میں فون پر بات کرنے لگی۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں، خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو پیسے دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب لڑکی بیچ دوں؟ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بیچ دو، میں تو بس تم سے کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹاؤ۔ میں نے تو بس آئیڈیا دیا، اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے، اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا، 20 لاکھ ہیں اور تم دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو۔
تم خالہ، بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر چلتی بنی۔ 20 لاکھ کا سن کر امی کا منہ کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کہ روح ہے تو پیسے 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی اور اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہاری شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے ستیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اسی کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا 2 بار رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا۔ ارے وہاں اور دبئی جائے گی، ذرا سوچ، باہر کے ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز ترار ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے گی؟ نہیں، اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتی، نہیں میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہیں شیخ، پتہ نہیں اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں، تیری عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بیانے آئے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور، جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر ستیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں گیا۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنا فرض نہیں نبھا رہا؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی میں اس طرح سے نہ مر جاؤں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا، زیادہ تر وہ ہی صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلاتا تھا، باقی سب تو اسے ڈیول کہتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا، باقی سب اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا، کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے، اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس میں ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیوز ہیں، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر میں چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کا تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے، اور والدین بھی یہاں تمہاری کوئی شکایت کریں گے اور بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہے چھوٹے موٹے مسائل خود حل کرو۔ میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے
کسی لوفر عاشق کی طرح وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک ہے؟ ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل سے یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا۔ ڈان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی ہی کر لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہوگی، اسی لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نا میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہیں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی ڈالتا ہے۔ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن بھائی شارف نے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اس کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، انہیں محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اوپر بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں۔ لیلا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ معصومہ بیچاری کیسی ہوئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب۔ ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا، ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کا استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے، مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے جو اس کی 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تنظیم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتہ تھا یہ ہمدردی میرے گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی،
اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی، ایسے ہی ساری زندگی بیٹی کماری رہ جائیں گی، میرا کیا ہے، میں کہاں بیچ رہی ہوں، صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، 30 لاکھ ذرا سوچ کہاں، 30 لاکھ تیری بیٹیوں کے تو نصیب کھل جائیں گے، خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اس نے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنی الماری میں رکھ دی۔ سارا دھیان ان پیسوں پر تھا، اس کے تینوں بیٹیوں کی جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پر چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنا لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کچھ اتنا خاص نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، پہلے بھی بہت خوبصورت دیکھی ہوں گی شیخ نے، اس سے پہلے مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا، جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اقصیٰ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ مان جائے، آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی، کیا ضرورت پڑی تھی مجھے بھی روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، ٹھیک ہی کہتی ہے تنظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منحوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تنظیم کے گھر جاؤں گی، شیخ کا فون بند کر کے وہ تنظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ میرا ایسی پارٹیز میں جانا ضروری نہیں، وہ کافی دیر سے پارٹی پر جانے کے لیے منا رہا تھا، جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں ان لوگوں کو کوئی ضروری کام ہے ان سے جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، انہیں اگر مجھ سے اتنا ہی ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپنے اپارٹمنٹ میں اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لیمٹس میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینک آؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ اپنا منہ بند کرو اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں منہ کھولا، کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے دور ہو جاؤ، اور اپنے بوریا بستر سمیٹو اور میری دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان پہ جوں بھی نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں، میرے لیے یہ محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے
کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو وہ پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز رنتی ہوئی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ اس نے پھر وہی سوال کیا تو کہا نہ نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ ہال سے نکل گیا۔ تنظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل تھا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو اور بھی مشکل۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا اچھے طریقے سے ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، ان کی شادی کرنے کا، لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا۔ وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی توڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ اس کی بیٹی نہیں تھی، اگر بیٹی تھی بھی تو ستیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب میں ان کے گھر جا رہی ہوں بات کرنے کے لیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے کہا تھا وہ 19 سال کی ہے۔ شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کارڈ بنوانا اس کی ستیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا شناختی کارڈ بنوانا، آپ صبر کریں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اقصیٰ نے اسے پھنسانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میں۔ شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تنظیم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہاں تنظیم، لاؤ میرے پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تنظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ نے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں تیار ہوں، تم جلد شیخ کو لے کر یہاں آؤ، ہم روح کا نکاح فون پر کر دیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا۔ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا؟ لیکن روح اتنی جلدی؟ ارے نہیں، اس نے ان کی بات کو ایسے اڑایا جیسے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تنظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں لے جائے گا، اقصیٰ نے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار رہنا،
کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو؟ دبئی؟ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگی۔